محترم حضرات، شریعت اسلامیہ نے دین اسلام کی جو بنیاد رکھی ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی ہوئی ہے۔ 5 میں سے جو 5واں رکن ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ حج بیت اللہ جو ابھی چند دن پہلے ہی دنیا کے سینکڑوں مسلمانوں نے اس فریضے کو ادا کیا ہے، اور حج بیت اللہ دین اسلام کا ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی کے اندر صرف آپ کے اوپر اگر استطاعت ہے تو شریعت نے ایک مرتبہ فرض کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتے ہیں اللہ نے ان کے اوپر حج بیت اللہ کو فرض قرار دیا۔ محترم حضرات، دین اسلام کا یہ فریضہ ایک ایسا فریضہ ہے جو اپنے اندر الگ ہی خصوصیت رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر رہنے والا کوئی بھی مسلمان ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کتنا ہی محتاج ہو، اپنے دل کے اندر یہ تمنا اور آرزو رکھتا ہے کہ اس کے زندگی کے اندر جیتے جی ایک مرتبہ وہ خانے کعبہ کا دیدار کر لے، حج یا عمرہ کی توفیق اسے بھی اس کے زندگی کے اندر مل جائے۔ محترم حضرات، اور اس عبادت کی کیا فضیلت ہے، کیا خصوصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس عبادت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کے فضیلت کے تعلق سے بیان فرمایا، تابعوا الحج والعمرہ، اللہ کے نبی نے کہا لوگو حج اور عمرہ کو پے در پہ کیا کرو، ایک حج کے بعد دوسرا حج کرو، ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کیا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کیونکہ یہ زندگی سے فقر و فاقہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر سفر حج پر ہم جائیں گے تو کتنے لاکھ روپے ہمیں خرچ کرنا پڑے گا، کتنے پیسے ہمارے خرچ ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پے در پہ حج اور عمرہ اپنے زندگی کے اندر کیا کرو، یہ تمہارے زندگی کے اندر سے فقر اور محتاجگی اور غریبی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا کہ حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، جس طریقے سے آگ کے اندر لوہے کو، سونے اور چاندی کو جب وہ تپایا جاتا ہے وہ پگھل جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان جب پے در پہ حج اور عمرہ کرتا ہے تو اس کے گناہ تپ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اپنے زندگی کے اندر حج کیا اور حج کو 2 شرطوں کے ساتھ کیا، اللہ کے نبی نے کہا فلم یرفس ولم یفسق، اس نے اپنے حج کے درمیان کوئی بے حیائی نہیں کی اور اس نے اپنے حج کے درمیان کوئی بے دینی کا کام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے ان 2 شرطوں کے ساتھ حج کر لیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے جس طریقے سے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔
جب انسان اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو اس کے نام اعمال کے اندر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتے ہیں، بالکل صاف ستھرا شفاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب انسان حج کے فریضے کو ادا کر لیتا ہے تو گناہوں سے ایسے ہی صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فائدے کو بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی نے کہا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج مبرور، جس نے اپنے زندگی کے اندر حج مبرور کر لیا، حج مقبول کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے پاس اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ جنت کے سوا اللہ کے پاس حج کی جزا کچھ اور نہیں ہے۔ جس نے حج مقبول کر لیا، حج مبرور کر لیا اپنے زندگی کے اندر، اللہ کے پاس اس کا صلہ، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر بہت سارے مسلمانوں نے اپنے زندگی کے اندر اس سال جو ابھی گزرا ہے حج کے ایام، اس ایام کے اندر انہوں نے حج کے فریضے کو ادا کیا، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کسی سبب سے حج بیت اللہ کو نہیں جا سکے؟ کچھ تو ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے، مالی طور پہ قدرت بھی رکھتے ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے کسی گھریلو عذر کی بنا پر نہیں جا سکے۔ کچھ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو چاہتے تو ہیں حج بیت اللہ کو ادا کرنا، لیکن ان کے پاس راستے کے جو اخراجات ہیں ان اخراجات کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے، استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے وہ سفر حج پر نہیں جا سکے۔ محترم حضرات، شریعت اسلامیہ یہ انسانوں کے اوپر اتنا مشفق اور اتنا رحم والا دین ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو حج کے فریضے کو نہیں ادا کر سکے، شریعت نے کچھ ایسے نیک کام ہمیں بتلائے ہیں کہ اگر ہم حج پہ نہیں جا سکے، حج کرنے کی ہم استطاعت نہیں رکھتے ہیں، اگر ہم ان کاموں کو، ان نیک کاموں کو اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے، اپنے شہر اور ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی کر لیتے ہیں تو ہمیں حج کا ثواب ان اعمال کو کرنے سے مل جاتا ہے۔ چند ایک باتیں کہ بغیر حج کیے ہوئے بھی آپ کو حج کا ثواب اپنے گھر پر رہتے ہوئے بھی مل سکتا ہے۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں، میں چند اعمال آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، ہم حج پہ نہیں جا سکے لیکن بغیر حج کیے ہوئے بھی ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ سب سے پہلی چیز، ہم اپنے دل کے اندر نیت اور ارادہ کر لیں کہ اگر اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر جب بھی توفیق ہمیں اپنے زندگی کے اندر ملے گی، مالی طور پر ہم جب بھی مستطیع ہوں گے، انشاءاللہ تعالی ہم ضرور حج بیت اللہ کے جائیں گے۔ آج ہی سے ہم اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں، یہ نیت رکھ لیں، تو اللہ تعالی ہمیں گھر پر بیٹھے ہوئے بھی حج کا ثواب ہمیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان جب نیک کام کی نیت کر لیتا ہے، نیک کام کا ارادہ اپنے دل کے اندر کر لیتا ہے تو اس نیک کام کا ثواب اسے اسی وقت مل جاتا ہے، اور جب نیک کام انسان کر لیتا ہے تو اس نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا کر کے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے،
جب تک اس برے کام کو انجام نہیں دے دیتا ہے تب تک اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک بھی برائی نہیں لکھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ گرچہ اللہ نے ہمیں استطاعت نہیں دیا ہے، ہم سفر حج پر نہیں جا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے دل کے اندر آج ہی سے یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ زندگی کے اندر جب بھی ہمارے پاس طاقت آئے گی، قوت آئے گی، مالی طور سے، جسمانی طور پہ، ہم سب سے پہلی فرصت میں حج بیت اللہ کو ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں حج کا ثواب بغیر حج کیے بھی دے دے گا۔ دوسری چیز کہ بغیر حج کیے جس پر حج کا ثواب آپ کو ملتا ہے، نماز فجر کو اگر آپ با جماعت پڑھتے ہیں اور نماز فجر با جماعت پڑھنے کے بعد آپ مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر کے، مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے آپ اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں اور سورج طلوع ہونے کے بعد اگر 2 رکعت اشراق کی آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس پر آپ کو حج کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھا، پھر اسی جگہ پر بیٹھ کر کے یا مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ثواب کیا ہے؟ کانت لہو کا اجری حجۃ و عمرۃ، اللہ کے نبی نے کہا ایسے انسان کو حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور آگے اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا تامن مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے 3 مرتبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے کہ جو شخص اس عمل کو انجام دے دے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر پر رہتے ہوئے بغیر سفر حج کے بھی اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ جس پر حج کا ثواب شریعت نے رکھا ہے، جس کام کو اگر ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے، ہم مسجد کے اندر آتے ہیں لیکن باوضو ہو کر کے اپنے گھر سے نہیں آتے ہیں، اگر ہم با جماعت آ کر کے مسجد میں نماز پڑھیں اور اپنے گھر سے ہی وضو کر کے آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے انسان کو اللہ تعالی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انسان نمازیں پڑھنے کے بعد، فرض نمازیں ادا کرنے کے بعد کچھ ذکر اور اذکار کو اگر لازم پکڑ لے، اپنے معمولات کے اندر داخل کر لے تو اس عمل سے بھی انسان کو حج اور عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کچھ فقیر، کچھ محتاج صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار لوگ ہیں، جو مالدار صحابہ ہیں وہ ہم سے سبقت لے گئے۔ اللہ رب العزت نے مالدار صحابہ کو مال دیا ہے، وہ اپنے مال کے ذریعہ سے حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، وہ اپنے مال کے ذریعہ سے صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، وہ اپنے مال کے ذریعہ سے بہت ساری نیکیاں حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ نے ہمیں مال نہیں عطا کیا ہے، ہم نماز انہی کی طرح پڑھتے ہیں، روزہ انہی کی طرح رکھتے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے وہ نیکیوں کے اندر ہم سے سبقت لے گئے۔ غریب صحابہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلا دوں کہ جن کے کرنے پر تمہیں بھی حج اور عمرے کا ثواب دیا جائے گا، کہ جن کے کرنے پر تمہیں بھی صدقہ اور خیرات کا ثواب دیا جائے گا، کہ جن کے کرنے پر تمہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نماز کے بعد ذکروں کو لازم پکڑو، اور ذکر کیا بتلایا اللہ کے نبی نے؟ کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے حج اور عمرہ کرنے کے برابر ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کے برابر ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جس پر انسان کو حج کا ثواب ملتا ہے، اگر انسان مالی طور پر استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ حج کے فریضے کو ادا کرے، رمضان المبارک کے مہینے میں اسے چاہیے کہ وہ عمرہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے واپس آ رہے تھے، حجۃ الوداع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو حج کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ راستے کے اندر انصار کی ایک عورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخر تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا، ہمارے ساتھ سفر حج پہ تم کیوں نہیں گئی؟ انصاریہ عورت نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے اندر صرف 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ پہ تو ہمارے شوہر سفر پہ چلے گئے ہیں، اور ایک اونٹ دوسرا جو ہمارے گھر کے اندر ہے اس سے ہم گھریلو کام کاج کرتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، کھیتی کو سیراب کرتے ہیں۔ انصاریہ عورت نے یہ بات، یہ عذر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا سنو، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو تم عمرے پہ چلے جانا، اور جب عمرے پہ تم رمضان المبارک کے مہینے میں چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حج کا ثواب عطا فرمائے گا، یا نبی کے ساتھ حج کرنے کا ثواب تمہیں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے سے عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چھوٹے چھوٹے عمل بتلائے ہیں کہ اگر ہم اور آپ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے گھر پر رہتے ہوئے، اپنے مسجدوں کے اندر عبادت کرتے ہوئے ہم حج اور عمرے کے ثواب کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد قباء، مدینہ سے پہلے جب مکہ سے ہو کر کے ہم مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ سے پہلے مسجد قباء راستے کے اندر پڑتی ہے۔ مسجد قباء کے اندر اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے مسجد قباء کے اندر من تطہر فی بیتہ، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے نکلا اور مسجد قباء کے اندر گیا اور 2 رکعت نماز مسجد قباء کے اندر اگر کسی نے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غور کریں کتنی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس مسجد کی تعمیر فرمائی تھی وہ مسجد قباء ہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ہی طہارت حاصل کر کے باوضو ہو کر کے اس مسجد کے اندر جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو مسجد قباء جو مسجد مدینہ سے پہلے ہی پڑتی ہے، اگر کوئی شخص وہاں پر جاتا ہے اور مسجد قباء کے اندر اگر کوئی شخص باوضو ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے انسان کو اللہ تعالی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جس سے انسان کو حج کا ثواب ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے مسجد کے اندر خیر کی بات سیکھنے کے لیے آتا ہے یا خیر کی بات سکھلانے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ابھی ہم جمعہ کے نماز کے لیے جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں، یہ خیر کی بات کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ نماز فجر کے اندر، نماز عشاء کے اندر درس ہوتا ہے، ہم درس کو سننے کے لیے اپنے گھر سے مسجد کے اندر آتے ہیں، یہ خیر کی بات ہی سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ مسجد کے اندر نمازوں کے علاوہ صبح کے وقت یا شام کے وقت جب کبھی بھی کوئی درس ہوتا ہے، دینی پروگرام ہوتا ہے، ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، خیر کی بات ہی سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غدا الی المسجد لا یرید الا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مسجد کے اندر اس نیت سے آتا ہے کہ وہ خیر کی بات کو سیکھے، دین کے بات کو سنے اور سمجھے، خیر کی بات کو سیکھنے کے ارادے سے مسجد کے اندر آتا ہے اور خیر کی بات سکھلانے کے ارادے سے مسجد کے اندر آتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے بھائی ہیں جو امسال حج پہ نہیں جا سکے، کتنے لوگ ہیں جو مالی پریشانیوں کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکے، لیکن یہ چند اعمال جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اسی لیے ذکر کیے ہیں، ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اعمال کو سنیں اور سمجھیں اور انہیں اپنے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر بیٹھانے کی کوشش کریں اور ان اعمال کو ہم انجام دینے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ہم ان اعمال کو کرتے بھی ہیں لیکن ان کی فضیلت ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ جو بھی اعمال آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں، آپ ان تمام اعمال کو ایک ایک کر کے اپنے دماغ کے اندر اس نقطے کو محفوظ کر لیں اور اپنے زندگی کے معمولات کے اندر، روزمرہ کے زندگی کے اندر ان تمام اعمال کو داخل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم حج پہ نہیں جا سکے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ایسے اعمال دیے ہیں کہ ہم اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے بھی، اپنے شہر اور اپنے بستی کے اندر رہتے ہوئے بھی ان اعمال کو کر کے ہم حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اب میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو بھی قیمتی باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور توحید پر زندہ رکھ۔ اللہ رب العزت جو بھی بیمار ہیں، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ رب العزت جو مقروض ہیں، اللہ تو ان کے قرض کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العزت جو بھی پریشان حال ہیں اپنے گھریلو معاملات کے لیے کہ یا باہری معاملات کو لے کر کے، اللہ رب العزت ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ رب العزت جو باحیات ہیں، اللہ رب العزت تو انہیں دین پر چلنے اور پکا سچا نمازی بنا۔ اللہ رب العزت
جو ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العزت تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ رب العزت تو انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما، اللہ رب العزت تو جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو تو ہمارے زبان سے آخری وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔